ڈاکٹر پٹیل جو ہیں انہوں نے عمران خان کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے خون میں کوکین شراب کے جو ہے اثرات ہیں. انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ ان کا دماغی توازن بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے. یہ ہمیں نیوٹرل ہو کے سوچنا چاہیے کیونکہ ظلم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, ظلم آپ لوگوں نے ہمارے پیارے ملک کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے. پی ٹی آئی کے جانثار, کچھ فرار, کچھ بیمار, کچھ گرفتار. السلام علیکم ویورز اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل باربینا اوار. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے جانثار, کچھ فرار, کچھ بیمار, کچھ گرفتار. یہی ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے اور اس کے جانثار جو ہیں کچھ بیمار ہو گئے, کچھ بھاگ گئے اور کچھ گرفتار ہیں. 9 مئی کو جو ہوا وہ قابل مذمت ہے, آپ سب لوگوں کو بھی پتہ ہے, اور اس کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے. آرمی ایکٹ بھی نافذ ہو چکا ہے اور آرمی ایکٹ کے تحت بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. جو لوگ بھی ہاتھ میں آ رہے ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جا رہا ہے اور یہ بالکل ایسا کرنا بھی چاہیے کیونکہ ملک دشمن عناصر جتنے بھی ہیں ان کو جڑ سے ختم کر دیا جائے. یہ ہمیں نیوٹرل ہو کے سوچنا چاہیے. کسی ایک پارٹی کی وجہ سے یا کسی ایک چھوٹی سی جماعت کی وجہ سے ہمیں اپنے ملک سے دشمنی مول نہیں لینی چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارا ملک ہے. یہ پارٹیز, یہ جماعتیں یہ بعد میں آتی ہیں, پہلے ہمارا ملک ہے. تو اسی لحاظ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ, اگر پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ ظلم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, ظلم آپ لوگوں نے ہمارے پیارے ملک کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں. ایک تو اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی بنیادیں ہمیشہ جھوٹ پر مبنی تھی اور ہمیشہ جو ہیں کمزور بنیادیں تھی. تو جھوٹ کا جو ہے کہتے ہیں کہ کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا, اس نے ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے, سچ نے سامنے آنا ہوتا ہے اور جھوٹے نے ختم ہونا ہوتا ہے اور جھوٹے نے بالکل برباد ہونا ہوتا ہے. تو یہ سچ ہے کہ جس چیز کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو اور یوٹرنس پر ہو, یوٹرن لے کے عوام کو ذلیل کیا ہوا ہو اور کوئی بھی اپنے وعدے پہ پورا نہ اترا گیا ہو, تو پھر یہی ہوگا ظاہر ہے کہ جو اب ہو رہا ہے. عوام کو عقل آ گئی ہے اور عوام جو ہے پی ٹی آئی چھوڑ رہی ہے. عوام کے سینئر قیادت جو ہے وہ ان کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی اور وہ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی, اتنے کارکنان نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا, اتنے قائدین نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. اسی بات پر پھر ایک شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری خوشیاں ملا کر دیکھیں تیرے ذلیل ہونے کی خوشی زیادہ ہے. جن لوگوں کی زندگیاں جو ہے مشکل میں ڈل گئی تھی, جن لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے, جن لوگوں نے مشکلات اٹھائی ہیں, جن لوگوں نے صدمے اٹھائے ہیں, تو ان لوگوں کو ظاہر خوشی ہوگی. اگر آپ میڈیکل رپورٹ دیکھیں, ڈاکٹر پٹیل جو ہیں انہوں نے عمران خان کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے خون میں کوکین اور شراب کے جو ہے اثرات ہیں اور یہ یعنی کہ زیادہ مقدار میں کوکین اور شراب لیتے تھے. باقی یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں رپورٹس. انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ ان کا دماغی توازن بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے, یعنی کہ یہ ذہنی طور پر بھی بیمار ہو چکے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ذہن بھی اب صحیح طرح کام کرنے کے قابل نہیں رہا. عمران خان بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کا نام ECL میں ڈالا گیا, نو فلائی لسٹ جسے آپ کہہ لیں کہ یہ بیرون ممالک سفر نہیں کر سکتے. تو عمران خان صاحب کا نام بھی اس لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب نے حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے میرا نام ECL میں ڈالا, کیونکہ میں نے تو کبھی جانا ہی نہیں ہے باہر, میں جانا ہی نہیں چاہتا, اور اگر مجھے کبھی چھٹی ملے گی تو میں سب سے زیادہ جو چیز مس کر رہا ہوں وہ ناردرن ایریاز کی ہائیکنگ ہے اور میں وہاں جانا چاہوں گا. تو جی بالکل چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے, کیا پتہ ہے آپ نے اتنے یوٹرنز لیے, آپ نے اپنے سارے سیاسی کیریئر میں یوٹرنز ہی لیے, عوام کو دھوکے دیے, عوام کے ساتھ جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے, 50 لاکھ نوکریاں گھروں کے وعدے آپ نے کیے اور وہ پورے نہیں کیے. اس بات میں بھی کوئی صداقت نہیں کہ آپ باہر جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو یہ حکومت نے بہت ایک اچھا قدم اٹھایا کہ آپ کا نام ECL میں ڈال دیا, کوئی پتہ نہیں چلتا آپ بچا کے کہیں نکل ہی جائیں, بھاگ ہی جائیں. تو اس لیے آپ کا شکنجہ ٹائٹ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ کا نام ECL میں ڈالا جائے. اگر چور کو بھی چور کہو تو وہ کہے گا نہیں میں چور نہیں ہوں. تو یہ ظاہر ہے کہ آپ بھی اب اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ میں
میں باہر جانا ہی نہیں چاہتا اور میں حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں. آپ کا نام ای-سیل میں ڈالا جا چکا ہے اور اب آپ انشاءاللہ بھاگ نہیں سکیں گے. آپ نے جو کیا وہ قابل مذمت ہے. اور آپ کے ہی کارکنان جو ہے وہ انکشاف کر رہے ہیں. جیسا کہ وہ جو ایک انقلابی لڑکا جس لڑکے نے کور کمانڈر ہاؤس میں جا کے اور ویڈیو بنائی تھی کہ وہ جی انقلاب مبارک ہو اور فوجیوں سے جان چھڑا لی ہے, اس لڑکے نے بھی بولا ہے, اس کی ویڈیو لیٹسٹ ویڈیو آئی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں انہوں نے, اور ایک اور بھی کسی کا نام لے رہا تھا وہ, کہ انہوں نے اکسانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ ان چیزوں کو نقصان پہنچاؤ. اگر ہم اپنے لالا عثمان بزدار صاحب کی بات کریں تو وہ پہاڑوں میں جا کے بس گئے ہیں اور انہوں نے اپنے موبائل فونز بھی بند کر دیے ہیں. میں کہتا ہوں سب سے عقل مند یہ بندہ ہے مفتی کفایت اللہ کو آپ دیکھ لیں تو انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں بولا کہ ہم نے بھی جیل کی صعوبتیں برداشت کی اور جیل میں ہم رہے, لیکن یہ ہمارا جگرا تھا کہ ہم جیل میں رہے اور ہم نے سب کچھ برداشت کیا. ان لوگوں کی ہڈی میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ جیل کی صعوبتیں برداشت کریں اور اگر بیٹھے ہیں. ان لوگوں نے تو بھاگنا شروع کر دیا, پارٹی چھوڑنا شروع کر دیا. اور اگر کوئی بندہ کہے کہ 9 مئی کے واقعات کا بہانہ بنا کر پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ توڑنے چھوڑنے کی کوئی نہیں کوشش کی جا رہی, یہ خود ہی ٹوٹ گئی ہے. زرداری صاحب نے بولا تھا ایک بار, ہم نے تو جیلیں برداشت کر لی, میں نے تو بہت نیب دیکھی ہے, لیکن مسئلہ اس وقت ہوگا جب آپ کو نیب اور جیلیں دیکھنی پڑیں گی تو اس وقت کیا ہوگا, تو آپ خود گریں گے. انہوں نے زرداری صاحب نے بولا تھا آپ خود گریں گے, ہم آپ کو نہیں گرائیں گے. تو یہی ہو رہا ہے کہ یہ خود ہی ٹوٹ گئی ہے. جب ظلم انتہا کو پہنچ جائے نا تو ظاہر ہے اس نے ختم ہونا ہوتا ہے. عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جب رات زیادہ اندھیری ہو جائے تو پھر صبح ہونے والی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جتنے بھی جھٹکے لگے ہیں, جتنے بھی ان لوگوں نے پارٹیز چھوڑی, ان میں سے سب سے بڑا جھٹکا یہی ہے کہ ملیکہ بخاری صاحبہ نے جو ہے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے, اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے ہی طے تھا کہ پی ٹی آئی کو ختم ہی ہونا ہے. پی ٹی آئی اپنے آخری سانس جو ہے بڑے عرصے سے لے رہی تھی. فیاض الحسن جوہر صاحب جس گاڑی میں بیٹھ کے نعرے لگاتے تھے نا کہ یہ ہے وہ ہے, ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے, اس گاڑی کے نمبر پلیٹ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ RI. ظاہر ہے پارٹی اب ریسٹ ان پیس کر رہی ہے, تو اس پارٹی نے پہلے سے ہی ختم ہونا تھا, اس کے آثار پہلے سے ہی نظر آ رہے تھے. یہ ایک بات ہے نا کہ جب یہ حکومت میں تو انہوں نے سمجھا کہ ہم ہی ہیں اور ہمارے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو اب اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کوئی اور نہیں آ سکتا, کسی اور کی حکومت نہیں آ سکتی, یا ہمارے ظلم کو زوال نہیں آ سکتا. تو ایسا نہیں تھا, بالکل اس نے ختم ہی ہونا تھا. تو حالات ادھر تک آ پہنچے ہیں کہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ زمان پاک کے جو سپیکر ہے اس نے بھی عمران خان صاحب کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا. ہم دوسری طرف دیکھیں تو سب لوگ سیاست میں لگے ہوئے ہیں, سب لوگ کوئی یہ بات کر رہا ہے, کوئی وہ بات کر رہا ہے, سب لوگوں کو فکر ہے سیاست کی, اور سیاست کر کے سب لوگوں نے کان پکائے ہوئے ہیں. ہر جگہ سیاست ہے, کسی کو بھی فکر نہیں ہے کہ نسوار کی قیمت جو ہے آسمانوں کو چھو رہی ہے, نسوار کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اس بات کی کسی کو بھی فکر نہیں. اسی کے ساتھ ہی آج کا ویڈیو کرتے ہیں ختم. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.